کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. میں آج آپ بھی ہے اور یہ میری قوم بھی سن رہی ہے. یہ ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، عمران خان کی کوئی فیوچر نہیں ہے. عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے. لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو تو مائنس کر دیا، اس کے تو فیوچر ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ سب کے لیے بھی، اور میں اپنی قوم جو دیکھ رہی ہے، میں سب کے لیے آج ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. سوائے اللہ کے اور اس کے بعد یہ جو قوم کے وارث ہیں اللہ کے بعد، وہ پاکستان کی عوام ہے. کسی کے اوپر صرف ریڈ لائن پاکستان کی عوام ڈال سکتی ہے اور کوئی نہیں ڈال سکتا. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے، جس میں بھی یہ تکبر ہے، یہ جو رونت ہے، یہ تکبر کہ جی ہم نے ریڈ لائن ڈال دی، نہ ان کے اندر عقل ہے. صرف بیوقوف انسان ایسی بات کر سکتے ہیں. نہ ان کو سیاست کی سمجھ ہے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے، نہ انہوں نے اس ملک کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے. جس نے بھی کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس نے تاریخ پڑھی ہو، وہ کبھی بھی اتنی احمقانہ بات نہیں کر سکتا. ہمیشہ ایک ملک کے اندر عوام فیصلہ کرتی ہے کس کے اوپر ریڈ لائن ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جاتی. آپ ماشاءاللہ، اور میں اللہ کا ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج آپ کی جماعت، اس کو آج وہ مقام دیا ہے. 70 سال میری عمر ہے. میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی جماعت کو وہ مقبولیت نہیں ملی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کی جماعت کو دی ہے. اور اگر کسی کو شک تھا تو اٹھا کے دیکھ لیں. پہلے تو 65 جلسے کیے، ذرا 65 جلسوں کی ذرا ویڈیوز لوگوں کو دکھا دیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. گرمی کی انتہا کے اندر جس طرح پاکستان کی پبلک نکلی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی کسی بھی جماعت کے لیے. پبلک نے بار بار بتایا وہ کدھر کھڑی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. جب ہماری حکومت ایک سازش کے تحت گرائی گئی، 9 اپریل کو جب میں اپنی ڈائری لے کے گھر پہنچا تو جو بھی یہ ریڈ لائن ڈرا کرنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ریڈ لائن ڈرا کی، سب کو شوق ملا کہ جب 10 اپریل کو پاکستان کی پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی پاکستان کی پبلک، ایک حکومت جس کو ہٹایا گیا ہو، آج تک پاکستان کی پبلک نے مٹھائیاں تو بانٹی ہیں، کبھی اس حکومت کے لیے لاکھوں لوگ نہیں نکلے. اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے، 16 جولائی کو الیکشنز ہوئے. ایک عجیب سچویشن تھا کہ حمزہ کو یہاں بٹھا دیا گیا، ساری اس کے ساتھ پولیس، انتظامیہ، اسٹیبلشمنٹ مدد کر رہی ہے اس کی، ہر چیز، الیکشن کمیشن پوری مدد کر رہی ہے. یہ بھی پنجاب کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ سویپ کی، تحریک انصاف نے بائی الیکشن سویپ کیے. اور وہ کیوں کیے؟
क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकल आई, कभी इस तरह कौम नहीं निकली। ना किसी ने बरादरी देखी, ना किसी ने रिश्तेदारियां देखी, लोग नजरिए के लिए निकले। और आप सब जानते हैं, क्योंकि आप सब ने शिरकत की, आपने सब उस बाय इलेक्शंस में शिरकत की और आपने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह पब्लिक निकली और पब्लिक ने वाज़ेह बता दिया कि हम किधर खड़े हैं। फिर 16 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ। 16 अक्टूबर को चुन के इलेक्शन कमीशन और नवाज शरीफ ने चुन के वो हलके, उन हलकों के अंदर बाय इलेक्शन करवाई जो हमारे सबसे कमजोर थे, जिनमें पीडीएम की, इन सारी जमातों की दुगनी वोट्स थी हमारी 2018 इलेक्शन में। चुन के उन्होंने इलेक्शन करवाए और वो आप सब ने देखा कि 8 में से 7 इलेक्शन हम जीते और पब्लिक ने वोट डाली। पब्लिक ने वोट डाली ये जानते हुए कि मैंने इलेक्शन में, हमने असेंबलियों में नहीं बैठना था। ये कभी आपने सुना पाकिस्तान में? कभी ऐसे पाकिस्तान में हुआ कि पब्लिक इस चीज को जानते हुए कि ये जो एमएनए को हम वोट डाल रहे हैं ये हमारे काम नहीं करवा सकेगा, हमारी गली सड़कियां, हमारे जो काम है वो नहीं करवा सकेगा, ये असेंबली में भी नहीं जाएगा। 8 में से 7 इलेक्शन जीते। पब्लिक वाज़ेह बताती जा रही थी कि वो किधर खड़ी है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि फैसला किया गया कि हम डंडे के जोर से पब्लिक ओपिनियन को मोड़ेंगे। अब ये भी कौन से जीनियस ये सोच रहा था, कैसा ज़हन ये चीजें सोच रहा था, कौन सा, यानी मैं कई दफा हैरान होता हूं कि ये कौन फैसले ऐसे करता है कि जब पता है कि पब्लिक किधर खड़ी है, उसके बावजूद इन्होंने फैसला किया कि जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह डंडे के जोर से हमें लगाएंगे उस लाइन पे कि जी चोरों को हम किसी तरह मान लें। सारी कोशिश हो रही थी कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान कौम इन चोरों को, जिन्होंने 30 साल से इस मुल्क को लूटा है, जिनके दौरान हिंदुस्तान भी हमारे से आगे निकल गया, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, जिसके दौरान पाकिस्तान दुनिया में पीछे रह गया, हर चीज में हम पीछे रह गए। आईटी, एक चीज ले रहा हूं, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। हिंदुस्तान ने सन 2000 में $1 अरब उनकी आईटी एक्सपोर्ट थी। आज उनकी $140 अरब आईटी एक्सपोर्ट है। यहां किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं की, क्योंकि ये जो 2 खानदान आए थे इनको सिर्फ एक काम आता था, पैसा चोरी करना और उसके बाद एनआरओ लेना, और यही इन्होंने किया। आते साथ ही ना इनका कोई गेम प्लान था। इनको जब हमारे ऊपर मुसल्लत किया